بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو کل کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرما رکھا ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جب بندہ حضور کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصار میں رہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو پھر رحمت کا نزول کروانے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر درود پڑھتے رہو، رب رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا۔ اور رحمت کا تو کیا ہی کہنا، وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ تو جو درود ایک دفعہ پڑھتا ہے رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی کمی نہیں رہ جاتی، پھر اللہ کی رحمت لینے کے لیے ضروری ہے کہ درود پاک پڑھا جائے۔ اور پھر کل بروز قیامت حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اچھا، کل بروز قیامت کتنا سخت دن ہے یہ آپ نے بارہا سنا، اور اس سخت دن میں دیکھیں، میں یہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں اپنا کوئی شناسہ مل جائے، کوئی اپنے علاقے کا بندہ مل جائے تو دل لگی ہو جائے گی۔ کسی ملک میں چلے گئے، وہاں اگر اپنے علاقے کا بندہ مل جائے تو بڑی دل کو تسلی ہو جاتی ہے، یار ہمارے علاقے کے بندے بھی موجود ہیں۔ کل بروز قیامت بڑا سخت دن ہے، بڑا ہی کٹھن دن ہے، اور اس دن جس کو حضور کا قرب مل جائے اس کے تو بارے ہی نیارے ہو جائیں۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ہم نے سنا کہ کل بروز قیامت لوگ ساری امتیں، ساری کی ساری امتیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور کہیں گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پھر اسی طرح انبیاء کے پاس ہوتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ سنو، آج کے دن اگر کسی شخصیت کی بات سنی جائے گی نا تو وہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ساری امتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی، اور پھر حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور فرمائیں گے انا لہا۔ پھر اس موقع پہ بھی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری۔ اذهبوا الی غیری کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میری بات نہیں سنی جا رہی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے میں ہی ہوں تمہارے لیے، آجو کرتے ہیں بات رب کی بارگاہ میں۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی بن آئی ہے، پھر ہمارا تو کام بن گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ہم عرض کر دیں گے، تو پھر وہ بارگاہ میں حاضری اور اس بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مقام کیسے ملے؟ درود پڑھنے والے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔
اللہ کے فضل سے اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کے فضل سے ہے۔ بڑے سارے لوگ پچھلے ہفتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی زندگی میں جمعہ نہیں تھا۔ یہ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن ہزاروں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ اس دن رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس گھڑی میں اس سے جو مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعہ جو ہے، یہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ الجمعۃ حج للمساکین، میری امت کے جو مسکین لوگ ہیں، جمعے کا دن ان کے لیے حج کا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر جمعے کا دن عطا فرمایا، اس پہ بھی اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اب چند دنوں تک، یعنی منگل کی جو رات ہے وہ بڑی ہی انتہائی اہم رات آ رہی ہے۔ یہ لیلۃ النصف شعبان، اس کے بارے میں احادیث کی کتب میں، یعنی ستہ کتابیں، 6 وہ کتابیں جو صحیح احادیث کے ساتھ جو ہیں وہ مزین ہیں۔ اور یہ صحیح سے مراد وہ والا صحیح نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں جی آپ کی بات صحیح ہے تو فلاں کی بات غلط ہے۔ یہ محدثین کا ایک جو ہے وہ حدیث کو پرکھنے کا ایک مقام ہے، اور حدیث کے اندر کوئی خاص قسم کی جب وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کو درجہ صحیح کہا جاتا ہے۔ اس سے نیچے بھی کافی سارے درجات ہیں، صحیح لی غیرہ، صحیح لی ذاتہ، حسن لی غیرہ، حسن لی ذاتہ، متواتر، مشہور، غریب، مرفوع، اور اس طرح حدیث کی دیگر اقسام بھی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کا نام ہے صحیح۔ یہ صحیح وہ والا صحیح نہیں، اگر وہ والا صحیح کہا جائے تو پھر حضور کی ساری باتیں صحیح ہیں، کوئی غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں کہتا ہوں اگر حضور کی بات ضعیف ہے تو پھر مضبوط کس کی بات ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اس کی روایت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ خیر، جو ستہ یعنی وہ 6 کتابیں کہ جن کو بڑی صحیح کتب کہا جاتا ہے، جس کے اندر احادیث جو ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، ان میں سے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ترمذی شریف، اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ابواب بندے ہیں، باب بند ہے، چیپٹر کا نام رکھا ہے کیا کہ ما جاء فی نصف شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات جو ہے اس کے اندر جتنے بھی معاملات ہونے والے ہیں وہ احادیث ان ابواب میں لکھی ہیں۔ اور پھر وہاں سے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے علماء نے اخذ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ جو شعبان کی درمیانی رات ہے، یہ جو 14 شعبان اور 15 کی درمیانی رات ہے، یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ ہوگی، اس کی رحمت جو ہے اس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، اور اس رات بڑے سارے لوگوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو ہے ان کے بارے میں ملتا ہے، محدثین نے لکھا کہ قبیلہ بنو کلب عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، 6 لاکھ بھی تعداد بتائی گئی ہے، اس سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ اور پھر ایک بکری کے جو جسم ہے اس پر کتنے بال ہوتے ہیں یہ تو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں سے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ کتنی رحمت ہوگی، اس کی رحمت کا سمندر کتنا ہوگا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، اس کا فضل مانگا کریں، اس کی رحمت کو مانگا کریں۔ وہ ایک شخص تھا نا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کو اپنی عبادت پہ بڑا مان تھا۔ اب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے فضل سے جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو کہنے لگا یا تبارک و تعالیٰ میری عبادت بھی تو اتنی ہے نا، میں نے عبادات بھی تو بڑی کر رکھی ہے نا، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ساری عبادات کو
ایک طرف رکھو، اور میں نے جو اس کو نعمت کے صورت میں آنکھ دی ہے، دونوں آنکھیں نہیں، ایک آنکھ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھو، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وزنی کون سی چیز ہوتی ہے۔ ساری عبادات کو، راتوں کو جو ہے وہ نوافل ادا کرنا، سارا دن جو ہے وہ روزہ بھی رکھنا، جہاد میں بھی شرکت کرنا، وہ ساری عبادات، کثرت سے تلاوت، سب کچھ جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی آنکھ کی نعمت ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھ دی گئی، تو آنکھ والا پلڑا جو تھا وہ وزنی تھا۔ پوچھا گیا بتاؤ اب تمہاری عبادت کے صدقے تمہیں بخشا جائے یا ہمارے فضل سے بخشا جائے؟ تو جب بھی رب سے دعا مانگا کریں اس کا فضل مانگا کریں۔ وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے۔ اگر عدل کی بات کی جائے تو پھر ایک ایک بات کا سوال، ایک ایک چیز کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو اس کے فضل کے متلاشی بن جاؤ، اس کی رحمت کے متلاشی بن جاؤ۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اس کے فضل کی بات ہے، تو یہ رات اس کا فضل جو ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات، اس کا فضل، اس کی رحمت عروج پہ ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے قبیلہ بنو کلب کی جو حدیث پاک سنائی ہے، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک، سنن ابن ماجہ کی احادیث، سنن نسائی کی احادیث اس پہ موجود ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے حساس جو ہیں وہ فیصلے کیے جائیں گے، لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا، رزق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور سننے رب العالمین نے ہمیں بتا رکھا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، نیک اعمال کر لیتا ہے، پھر وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، اور پھر میں اس پر کرم کیا کرتا ہوں، یہ قرآن اس پہ دلیل دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ پھر جب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ حاضر ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس پہ فضل کا جو عالم ہے وہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ نیکیوں میں تبدیل، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گناہ معاف کر دیے جائیں، یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے، یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ وہ پچھلے گناہ معاف کر رہا ہے۔ ورنہ ہماری ایک جو ہے وہ نافرمانی اگر ہمارے ماں باپ دیکھ لیں تو ہمیں گھر سے نکال دیں، ہمارا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں۔ ایک نافرمانی اگر ان کو پتہ چل جائے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ اگر ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے کر دن دیس نکالا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے کر دن دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ وہ رب تو ستار ہے، اور رب العالمین پھر جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح فرمایا گیا ہمیں، جب سچی توبہ کرتا ہے۔ اور توبۃ النصوح کیا ہے؟ علماء نے فرمایا توبۃ النصوح کیا ہے کہ جیسے مثال سے سمجھایا کہ جیسے بکری کا یا گائے کا دودھ جو ہے وہ دو لیا، جیسے نکالا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، جیسے جو ہے یہ عمل ہے، اسی طرح جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کا عمل یہ ہو جائے کہ وہ گناہوں سے ایسا نفرت کرنے والا ہو جائے کہ جیسے دودھ دویا ہوا واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ شخص جو ہے جس نے توبہ کر لی ہے وہ گناہوں کی طرف واپس نہ جائے، گناہوں سے اتنی نفرت اس کو پیدا ہو جائے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ ہمیں فرمایا گیا کہ تم سارے کے سارے توبۃ النصوح کرو۔ پھر توبہ کرنے والے پر کرم یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو صرف معاف نہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا فضل ہے اس رب کا، اللہ تبارک و تعالی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان جب حاضر ہو جاتا ہے، جب اس کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، تو رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تو نے کرم کرنے والے رب سے، تیرا رب تو بڑے ہی کرم کرنے والا تھا، ربک الکریم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے سارے اسماء ہیں، وہ سارے جانتے ہیں کہ رب العالمین کے دیگر اسماء بھی ہیں۔ 99 نام ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جس کو 99 نام یاد ہوں گے رب العالمین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ 99 نام جو ہیں یہ تو عام مشہور ہے، اس سے بھی زیادہ علماء نے نام اکٹھے کیے رب العالمین کے۔ ان ناموں میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مگر یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے کون سا نام استعمال فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑے ہی کرم کرنے والا تھا،
تیرا رب تو کریم تھا، تیرا رب تو تیری بھلائی چاہتا تھا، بندے تو کدھر بھاگ گیا تھا، کدھر چلا گیا تھا۔ اور پھر جب بندہ رب کے حضور حاضر ہو کے چند آنسو بہا لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ رو پڑتا ہے، تو پھر رب العالمین کو اتنا اس پہ کرم اور اتنا اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات اپنی بخشش کروانے کی رات، اور یہ ہمیں موقع دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں رجب آیا، رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رات ہمیں عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا کہ تم میری طرف آ جاؤ۔ بار بار کوشش جو ہے وہ موقع دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بے بہا نہیں چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کر رہی ہے، وہ اس کو تو بہانا چاہیے، اپنے بندے کو بخشنا کیسے ہے؟ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، وہ تو بہانہ تلاش کر رہا ہے میرا بندہ کب آئے میرے رستے میں آ جائے۔ آج ہے لوٹ کر کے بڑی سرکشی کر لی، بڑے لوگوں کو ستا لیا، بڑے لوگوں کو دھوکے دے لیے، بندے آ جا، ابھی بھی تو نے میری نافرمانی کی ہے، آ جا تو آ کے میرے رستے میں جو ہے وہ مجھ سے توبہ کر لے، تو پھر میں اتنا تجھ پر کرم کر دوں گا، اتنا کرم کر دوں گا، پھر میں تیرے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تیرے اندر اتنا تجھ پر میں کرم کروں گا۔ اور پھر اسی معاملے میں اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ جو بات میں ابھی یہ حدیث پاک بخاری کی سنانے لگا ہوں، اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، رب العالمین اپنے بندے پر رحم کتنا کرتا ہے۔ حضور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر رواں دواں تھے، ہم سفر پر تھے تو ایک جگہ پہ قافلہ رکا، اور جب قافلہ رکا تو ساتھ ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک خوبصورت بڑی ہی جو ہے وہ نایاب نسل کی کوئی چڑیا تھی جس نے جو ہے وہ انڈے دیے ہوئے تھے، ان میں سے بچے نکلے تھے، اور صحابہ اس درخت کے نیچے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ درخت پہ چڑھے اور اس کے 2 بچوں کو جو ہے وہ گھونسلے سے نکال کے لے آئے اور گود میں رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ چونکہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھے اور تھے بھی چھوٹے چھوٹے، ان کی آواز جو تھی وہ کانوں کو بڑی بھلی لگتی تھی۔ وہ جب بچوں کو لے آئے تو وہ جو چڑیا تھی، وہ نایاب نسل کی چڑیا، وہ بار بار گھوم رہی ہے، اور یہ منظر ہم نے دیکھا ہے کہ جب جانور جو ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں تو وہ بار بار چکر لگاتے، وہ بار بار چکر لگاتی، بار بار جو ہے وہ کبھی اس گھونسلے پہ بیٹھتی، کبھی جو ہے وہ صحابہ کے گرد چکر لگاتی، اور آخر کار جب وہ جو ہے وہ بے سود رہا، جب تک اس کے بچے جو ہیں اس کے گھونسلے میں واپس نہیں گئے، جب وہ پریشان ہو گئی اور بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ نا امید ہو گئی کہ اب میرے بچے جو ہیں وہ واپس گھونسلے میں نہیں آئیں گے، تو اب اس نے کیا کیا چڑیا نے؟ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے اس کو لکھا، کیا روایت کی ہے اور پھر وہ عمل کیا کیا چڑیا نے؟ آخر کار وہ چڑیا جو ہے وہ چڑیا بھی آ کر کے اس صحابی کی گود میں بیٹھ گئی اور انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اگر میرے بچے نہیں واپس کرنے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ کتنی محبت تھی اس چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ سارا عمل امام الانبیاء بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ عمل دیکھا نا، یہ سارا عمل، تو پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جتنی محبت اس چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے نا، واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے، رب اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ کتنا محبت کرنے والا رب ہے، اور ہم کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بھیجا ہوا، اس کا جو ہے اس کی طرف سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ مسجد کے ممبر پہ جو ہے وہ مسجد کے اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بلاوا دے رہا ہوتا ہے، مگر ہم نافرمانی میں پڑے ہوتے ہیں۔ میرا رب کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ندی کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے ندی میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ وہ عجیب منظر کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈک کے اوپر بچھو سوار ہے،
بچھو جو ہے وہ مینڈک کے اوپر سوار ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، مینڈک کے اندر یہ بچھو کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ جس کے بھی قریب ہوتا ہے اس کو ڈنگ مار دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈس لیتا ہے۔ یہ تو بچھو کی خصلت کے اندر ہے، یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ ڈنگ مارتا ہے۔ اب یہ مینڈک کو ڈنگ کیوں نہیں مار رہا؟ کہتے ہیں میں نے یہ جب منظر دیکھا نا تو مجھے یہ محسوس ہو گیا یہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے جو اس نے ابھی تک مینڈک کو جو ہے وہ ڈسا نہیں ہے۔ میں دیکھتا رہا، اب وہ مینڈک جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا نا تو جو بچھو تھا وہ فوراً سے اس کی پشت سے اترا اور ایک طرف چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، چونکہ ایک مسئلہ ایسا تھا، معاملہ ایسا تھا کہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو پہلے کبھی میں نے دیکھی نہیں تھی، تو لہٰذا میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دور ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور یہ بچھو بڑھتا اس کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ بچھو اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے اور یہ اس کو ڈس لے گا۔ آپ کہتے ہیں میں قریب ہی ایک درخت تھا، میں نے ایک ٹہنی توڑ لی کہ اگر یہ بچھو جو ہے اس نوجوان کو ڈسنا چاہے تو میں اس ٹہنی کے ساتھ میں اس کو پیچھے کر دوں گا تاکہ وہ لیٹا ہوا نوجوان اس کے ڈنگ سے بچ جائے۔ اب میں اور بچھو قریب پہنچے جب اس کے، تو میں نے ایک اور منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھنے کے بعد میں اور پریشان ہو گیا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ اس نوجوان کے قریب ایک سانپ بھی اپنا پھن پھیلائے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اب میں پریشان یہ ہوا کہ بچھو کو مارتا ہوں تو سانپ ڈس لے گا، اور اگر سانپ کو مارتا ہوں تو بچھو ڈس لے گا۔ اب میں کروں تو کروں کیا؟ دونوں میں سے کس پر حملہ کروں؟ یہ میں ابھی تذبذب میں تھا، ابھی اسی سوچ وچار میں تھا کہ اس بچھو نے جو ہے وہ سانپ پہ حملہ کیا اور سانپ کو ڈھیر کر دیا اور بچھو چلا گیا۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ جو لیٹا ہوا نوجوان ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ضرور اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے، یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے، سانپ سے اس کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے بچھو کو بھیجا کہ جا کے اس سانپ کو جو ہے وہ ڈھیر کر دے تاکہ میرا بندہ بچ جائے۔ تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اس بندے کی بڑی عقیدت پیدا ہوگی میرے دل میں، تو میں نے آگے بڑھ کے اس سے دعا کروانا چاہی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس سے اپنی قسمت کے لیے دعا کروا لوں کہ تم اتنے قسمت کے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ مقام مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میرا دل ٹوٹ گیا یہ دیکھ کے کہ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا نوجوان تھا اور منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اب کہتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب واپس لوٹا میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ عجیب بات ہے، عجیب منظر ہے، عجیب لوگ ہیں۔ تو جب میں اسی انداز میں واپس آ رہا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے ذوالنون مصری تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا رب صرف نیک لوگوں کا رب ہے؟ گناہ گاروں کا رب بھی تیرا ہی رب ہے، گناہ گاروں کا رب بھی تیرا ہی رب ہے، یہ تیرے ہی رب کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی تیرے رب کو پیار ہے۔ پھر یہ بات حضرت ذوالنون مصری نے جب اس نوجوان کو جو ہے وہ بیدار کر کے بتائی تو نوجوان خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا یہ واقعی میرے رب نے فرمایا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہاں تیرے رب نے یہ دیکھتا ہے سانپ جس سے تیری حفاظت کی ہے، تیرے رب نے تیری حفاظت کی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت کے جو اولیاء تھے ان میں اس کا شمار ہوا، اس اللہ کا بندہ بن گیا۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، بس امید کس بات کی ہے اور ڈیمانڈ کس بات کی ہے کہ بندے تو بھی ذرا اپنے پیار کا اظہار کرنا، تو بھی آ جانا اپنے رب کے حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو صحابہ اکرام ہیں، یہ جو خلفائے اربعہ ہیں، ان سے بڑی تھوڑی سی حدیث روایت ہے، یہ احادیث روایت نہیں کیا کرتے تھے اور یہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ کثرت کے ساتھ روایت کی جائے، کیوں؟ محتاط زیادہ تھے، احتیاط کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم سے یہ حدیث پاک جو میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ ان سے روایت ہے۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ جو ہے امام الانبیاء کی زبان اطہر سے 7 مرتبہ سنا ہے، 7 مرتبہ۔ وہ آخر کتنی اہم بات ہوگی کہ حضور نے اپنے صحابہ کو بارہا سنایا، بار بار سنایا، 7 مرتبہ بات سنائی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل نام کا شخص تھا، اور کوئی بدکاری، کوئی برائی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ بدکاری کیا کرتا تھا، زناکاری کیا کرتا تھا۔ ایک مجبور خاتون اس کے پاس آئی،
مجبور خاندانی خاتون تھی مگر تھی مجبور، اور آ کے کہنے لگی کہ میں بھی جو ہے وہ مال کے بدلے بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا اتنا مال لے لو تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس بات پہ۔ معاہدہ ہو گیا، مال دے دیا گیا، بدکاری کا وقت جو ہے وہ طے کر دیا گیا، مگر جب بدکاری کا وقت قریب آیا تو عورت جو تھی اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنا شروع ہو گئی۔ کفل کہتا ہے کیوں کانپتی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں کوئی بازاری خاتون نہیں ہوں، مجھے تو حالات اور مجبوری نے یہاں تک لے آئی۔ اور یہاں پہ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے ہیں کہ جب امیر لوگ ہر سال گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں نا، جب امیر لوگ ہر سال نئی کوٹھی بدلتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں اسی طرح بازاروں میں بکتی ہیں، غریبوں کی عزت اسی طرح بازاروں میں بکتی ہے۔ جب وہ امیر لوگ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے، جب عشر کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے، تو پھر غریب لوگوں کی بہو بیٹیاں جو ہیں وہ بیچاریوں کے ساتھ یہی حالت ہوتی ہے۔ پھر وہ خاتون کا یہ کپ کپی اور اس خاتون کا یہ خوف خدا دیکھ کے کفل کہنے لگا تیرے جسم پر کپ کپی کیوں ہے؟ کہتے میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، کیونکہ میں کوئی ایسی خاتون نہیں، میں تو ایک خاندانی خاتون ہوں، حالات نے مجھے یہاں تک لیا ہے۔ تو کفل کے دل میں بھی رحم آ گیا، کہنے لگا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا، میں ایسا جو ارادہ برا ارادہ رکھتا تھا میں اس ارادے سے باز آتا ہوں، جتنا مال دیا سب تیرا ہی ہے، اور تو گواہ ہو جا، اے خاتون تو گواہ ہو جا، آج سے کفل نے بھی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کفل بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، آج کے بعد کفل ایسی بدکاری نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، روایت حضرت عمر کر رہے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور حضور نے فرمایا جب صبح لوگ اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لوگوں سن لو کفل کی رات کو بخشش کر دی گئی ہے، کفل بخشا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا شخص سچی توبہ کر لے تو وہ بخشا جاتا ہے، تو امام الانبیاء کا امتی سچی توبہ کرے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، یہ رات، یہ بڑی اہم رات آ رہی ہے، اس رات ہمیں موقع، مگر یہ دیکھیں نا، میں کہہ دوں یہ فکر والی رات ہے، یہ برات والی رات ہے، اور برات کا مطلب ایک نصیب بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں بولا جاتا ہے جو قسمت برات، جو قسمت برات، برات کا مطلب ہے نصیب۔ اس رات ہمارا نصیب لکھ دیا جائے گا، ہمارے رزق میں کیا ہے، ہمارے لیے زندگی کی کتنی سانسیں باقی ہیں، یہ سارا نصیب لکھ دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ بڑی اہم رات ہے، مگر اس کو کوئی اہم جانے تو تب ہے نا، اس کی اہمیت کسی کے دل میں پیدا ہو تو تب ہے نا، اس کی اہمیت کو پیدا کریں، اس کے اندر کتنی سینسیٹیوٹی ہے، یہ کتنی حساس رات ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ جو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس رات کو جو ہے وہ غفلت میں گوارے گا۔ یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس رات اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اس سے توبہ کر لیجئے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور سن لے اس رات کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا دل دکھانے والا، والدین کی دل آزاری کرنے والا، ایسے شخص کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ چھوڑ دیا جائے گا، ایسے شخص کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تعلق توڑنے والا، قطع تعلق، رشتہ داریاں توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑ دیتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ رشتہ قطع تعلق کر دیا جاتا ہے، تعلق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی طویل ہو جائے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافے فرمائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا وظیفہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے طویل عمر ملے، میں لمبی عمر حاصل کر لوں۔ یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم دعائیں کیوں کرواتے ہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم میڈیسن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ میں زندہ رہوں، میں طویل عمر حاصل کر لوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کے دل کی خواہش ہے کہ میری عمر بھی طویل ہو اور میرا رزق بھی زیادہ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو سن لو نا، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی طویل ہو جائے اور اس کا رزق بھی وسیع ہو جائے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے، والدین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے، یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارا رزق کم ہو رہا ہے، تنگ دستی آ رہی ہے تمہاری طرف، تم پریشان ہو گئے ہو، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں،
تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا تم نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تم نے چھوڑ دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آ جاؤ واپس، ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے اوپر رزق کی بارشیں برسا دے گا۔ پھر دوسری چیز، پھر دوسرا بندہ جو شراب کا عادی ہے، شراب